سیکم بمز آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ٹو اسٹارٹ آف, ہم بالکل کرنٹ شو کر رہے تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ 5 کیسز میں لاہور ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیل جو ہے ان کی وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے ٹل 27 مارچ. اور کوئی پتہ نہیں میرے ٹائم لائن پہ یہ کہہ رہے تھے کہ دس ہیز ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف لاہور ہائی کورٹ وچ آئی ڈونٹ بلیو کہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے اس کو ایکسٹینشن ملی ہے. ایسا کبھی ہوا ہے پہلے؟ ہاں میرے خیال میں ہوتا رہا ہوا ہے نا, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ایسی کوئی انہونی بات ہو گئی ہے. نہیں, ایک تو یہ انہونی بات نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اب نونیوں, بلکہ نونی غلط میں کہہ دیتا ہوں بار بار, پٹواریوں کو چین پڑ گیا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو نا نیندیں نہیں تھی آ رہی کہ عمران خان کو ریلیف کیوں مل رہا ہے, عمران خان کو ریلیف کیوں مل رہا ہے, ہم نے کٹ پڑی ہوئی ہے تو اس کو کیوں نہیں کٹ پڑتی. حالانکہ وہی بڑی بات ہے کہ وہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو ریلیف مل رہا تھا, لیکن جتنا ریلیف نواز شریف کو زندگی میں ملا ہے, وہ تو او جی جو ہے لاڈلا ہے کہ وہ چلے ہی گئے. ہاں تو ویسے بھی زندگی میں ہاں وہ تو مطلب لاڈلا جو ہے وہ شروع ہی وہاں سے ہو کے ختم بھی وہاں پہ ہوتا ہے. بہرحال سو میں ہمیشہ سے یہی میں نے تو مینٹین کیا ہے کہ ان پہ برا ٹائم آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں کو جا رہے ہیں. اب آپ کے سامنے مشوانی صاحب بھی چکے گئے. اب مشوانی صاحب کا ابھی تک حال کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں. اس کے علاوہ الیکشنز پوسٹ پون وہ 8 اکتوبر تک چلے گئے ہیں. اور صرف مشوانی صاحب نہیں, وہ ان کے وہ ہیں شاہد حسین صاحب جو یو کے سے اپنی زندگی چھوڑ کے یہاں پر آئے تھے ان کے پورے مشن کے لیے. ان کو لبرٹی مارکیٹ سے کل رات کو اٹھا لیا. پھر یہ پی پی 159 میں جو ہے حقوق خلق کے جو ہیں وہ ایس این بھٹی, انہوں نے جا کے پی ٹی آئی کے ایک بندے تھے ان کو انلیگلی ڈیٹین کیا تو انہوں نے جا کے ان کو چھڑوایا. اس کے بعد وہ ایس این بھٹی کو اٹھا کے لے گئے کہ تم پی ٹی آئی. وہ 2 بندے حقوق خلق کے اٹھائے گئے ہیں. وہ اصل میں میرے خیال میں یہ والا بھی پرابلم ایک کے ساتھ تو یہ والا ہوگا نا کہ اس نے کسی کے لیے پیش ہوا پی ٹی آئی کے لیے کہ اس کو چھوڑوا دیں. دوسرا اس میں مسئلہ یہ کہ وہ اس وقت یہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے کہ ایک جیسے نام والے 2 پولیٹیکل ایکٹیوسٹ 2 مختلف پارٹیوں میں ہو سکتے ہیں. سو بیسیکلی وہ میرے خیال میں نام ایک تھا تو انہوں نے حقوق خلق والا لے گئے کہ شاید پی ٹی آئی کا. سو یہ بھی ہوا ہے. سو بنیادی طور پہ بات پتہ ہے کیا ہے, وہ جس طرح سے ہم نے پہلے بڑے ڈیٹیل میں بات کی تھی, ویسے تو منڈے کا بڑی شدت سے انتظار ہے سب کو کہ عدالت کیا کرے گی الیکشن کے ڈیلے ہونے پہ. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ جو عدالت ہوتی ہے نا وہ فیصلہ دے سکتی ہے, اس کے پاس ایگزیکیوشن کرانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. فیصلے تو وہ بہت دیتی رہی ہیں. ہاں نہیں, پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی کمزور ہے, وہ بڑی آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا اگر وہ حصہ ہے عدالت عدلیہ اور وہ اسپیس کی جنگ لڑ رہی ہے ملٹ ایبلشمنٹ سے, تو آپ کے خیال میں وہ ہلکے ہوتے ہیں؟ ہلکے نہیں ہوتے. ہوتا صرف یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ظاہر لیجسلیشن میں آپ کو پھنسا سکتے, مطلب لیجسلیشن کہہ رہے وہ کاغذ میں پھنسا سکتے ہیں آپ کو. مثلاً وہ وہی والی بات ہے کہ اب وہ کہیں گے کہ اچھا پھر رپورٹیں لے کے آؤ کہ کیوں نہیں ممکن, تو اب بیٹھ کے رپورٹیں لکھنا پیش کرنا وہ کام ہے. پھر دوسرا یہ کہ اور بڑے قسم کے کیسز ہوتے ہیں جو کہ پاس کل کو لینڈ کا ایک کوئی کیس چلا جائے ادھر, ٹھیک ہے, تو عدلیہ پھنسا سکتی ہے, تو پھر اب دوسری پارٹی کیا کرے گی. لیکن یہاں پر پتہ ہے وہی جو پہلے بھی ہم نے جس کا ذکر کیا تھا کہ فی الحال جو پی ٹی آئی کے پاس چیف ہے, وہ جو پڈم کے پاس چیف ہے, پڈم والا چیف ہے بھیا, کیونکہ ادھر سے ریٹائرمنٹ جلدی ہونی ہے, ادھر سے ریٹائرمنٹ لیٹ ہونی ہے. پھر ابھی تو انہوں نے مزید طاقتور پڈم والے نے اس لیے ہو جانا ہے کیونکہ فی الحال جو سیٹ اپ ہے وہ سارا پرانے کا لگایا ہوا چل رہا ہے. ابھی تو ان کیونکہ آئے نہیں ہے نا, ابھی تو جب انہوں نے تقرری تبادلے پروموشنیں کرنی ہیں اس کے بعد پھر پورا سیٹ اپ وہ جس طرح پہلے ہوتا تھا نا کہ لگتا تھا کہ ریلیف ادھر بھی مل رہا ہے ریلیف ادھر بھی مل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹ اپ پورا اپنا نہیں, وہ بھی اب ہو جانا کچھ عرصے میں. سو لیکن پھر اگین میں یہ بات کروں کہ بنیادی طور پہ یہ کل کو پڈم نے بھی ہاتھ لگا کے رونا ہے. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, ہم بڑے ان کو وہ ہیں فین ہیں, لیکن مشرف کے آنے پہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. بعد میں جو غلط بات ہوتی ہے وہ تو ایکسیپٹ کر لیا, بعد میں اسی نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے مساق جمہوریتیں کرنی پڑ گئی تھی. یہ ابھی بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ رو پی ٹی آئی رو, یہ کل کو اسی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑنا ہے.
کیونکہ ہاں it wasn't too far away when the same thing happened to the entire party and everyone was in the jail along with the workers, ٹھیک ہے. اور ایسے سے ہیوی خوفناک کیسز بنے ہوئے تھے جس کی سزا زیادہ تر سزائے موت ہی ہوتی ہے. تو آپ 3 سال کے عرصے میں فوراً بھول گئے ہوئے ہیں جو اس وقت یہ اتنے خوش ہیں اس بات پر. اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اصل میں یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ اب جس طرح بالکل ہی چیف جسٹس کے احکامات کے اگینسٹ جا کے سب نے کر دی ہے الیکشن جو جی بالکل, اور کوئی طوفان بھی نہیں ٹوٹا. اچھا واٹ واز دس کام. ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ریاست کیونکہ کرمبل کر رہی ہے نا, سو اب باجوہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. سو اب نا اینڈ میں یہ بھی ایک سین ہونا شروع ہو جائے گا کہ جاتے ہوئے نا بس آپ ٹاٹا بائے بائے. اب وہ کوئی وہ سین نہیں ہے کہ لیگیسی لوگیسی والا, بٹ لیکن ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. آئی تھنک سکسیسفلی ایسے جا رہا ہے, ماحول بن گیا ہوا ہے کہ اب لیگیسی نہیں پیچھے رہ جاتی. کل ویسے بھی لیگیسی کے علاوہ ٹیک کا بھی نہیں رہ جاتا, کچھ بھی نہیں رہ جاتا. کیونکہ اب مجھے کل ایک انسٹاگرام پہ خاتون کا میسج آیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نام نہ لوں ان کا, لیکن وہ جو ہے وہ خود بابو ہیں. ظاہر ڈی ایم جی ٹائپ نہیں ہے لیکن ہاں کتنا مشکل ہے نا آپ لوگ کے لیے. وہ یہ کہتی کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑی عیاشی کرتے ہیں, تو میرے امی کے گھر کا مسئلہ پڑا ہوا ہے جو میں نہیں سالو کرا سکتی سی ایس ایس ہوتے ہوئے. اور I figured. ہاں سو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے استعمال میں ہے, میری امی رہتی ہیں اس گھر میں, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, اب وہ ہم نہ اس میں رہنے جوگے ہیں نہ بیچنے جوگے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کتنا ٹیکس بنا دی ایک ٹیکس وجہ. سو مسئلہ پھر وہی ہے کہ ایک وہ ان کا تھا کہ شاید وہ رشوت لینا چاہتے ہیں. وہ ایک تو یہ کہ اگر وہ رشوت لینا چاہتے ہیں تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں. جو کام رشوت سے ہو سکتا ہو وہ جان پہچان سے تو بالکل کرانا ہی نہیں چاہیے. ہاں مطلب وہ نا بڑے اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتا ہے. ہاں کیونکہ جان پہچان والے کو تو پھر آپ کو فیور ریٹرن کرنی پڑے گی, وہ آپ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے. سو ایک تو وہ چیز. دوسرا یہ کہ اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا, جو جتنا طاقتور تھا نا وہ ظاہر ہے ابھی بھی وہ طاقتور وہی ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی سب کو چھوڑنی بھی ہے طاقت, کیونکہ اب ہونوں پہلے لیے گلاں نہیں رہی ہیں. سر کیا اس میں آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی اویئرنیس کیمپین کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. They like to take credit for this. کہ وہ نہ آتے تو شاید یہ کبھی بھی یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہتا. میں ایک تو بتا دوں آپ کو کہ عمران خان صاحب, میں عمران خان صاحب کے فینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں جن میں شامل ہوں, میں اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ ابھی مزید برا وقت آنے لگا ہے, اور ان کے فالوورز پہ بھی مزید برا وقت آنے لگا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی وہ دوسری سائڈ ہے, مزید اسٹرانگ ہونا ہے. ابھی تو ان کے تقرریاں تبادلے ہاں, لیکن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا نیوے ہو کے بہت زیادہ اٹھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ریاست بڑی ظالم ہوتی ہے, بڑا خیال کریں, بڑا یہ ایک جو ہے نا مطلب پھر وہی بات ہے عمران خان وغیرہ تو وہی بات ہے. تو ایک عمران خان ایک فگر ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پارٹیاں لیڈر یہ آتے جاتے رہتے, جو ایک بیسیکلی بنیادی پاکستانی سٹیزن ورسز جو ایک اسٹیبلشمنٹ جو یہ کہ یہ لمبی گیم ہے. یہ مطلب اس میں آپ نے لمبی ریس کے گھوڑے کی طرح جانا ہے. آپ کبھی کہتے ہیں کہ مطلب تھوڑے نیوے رہے, پھر دین یو لائک کہ ہاں جی سائڈس لیں, یہ پاپ کارن لے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بڑا کنفیوزنگ میسج دے رہے ہیں. آپ بھی فیوچر کے قائد ہو سکتے ہیں اگر آپ ایسے کرتے رہے, تو ہم کنفیوژن میں آ کے پتہ نہیں کس خبر کو جا کے ووٹ پائیں گے. کنفیوژن بالکل نہیں ہے میرا, یہ میں نے یہ کہا تھا کہ سائڈز لیں جی, لیکن سائڈز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیٹرول بم مار دیں. نہیں پھر این جی سائڈ لیں دینے نا, وہ اس طرح مطلب میری طرف سے کر لیں, بس اس کے بعد یہ ہے کہ آگے کریک ڈاؤن ہوگا. میں تو نہیں چاہتا ہو, میں آپ کے ساتھ ہی ہوں, لیکن اگلوں کے پاس وہ تو ہتھیار ہے, مشینری ہے ان کے پاس, وہ تو کریں گے. یہ ہے ایک چیز. دوسری چیز بہت اچھا آپ نے ریمائنڈ کرا دیا کہ پھر ہم کیوں فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیوں پاپ کارن کھا رہے ہیں, ہم کسی کے سائڈ کیوں نہیں, یا میں ہاں میرا یہ اپنا وہی بات ہے. پچھلا ایپیسوڈ دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا باہر جو کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ شارٹ ٹرم فائدے کیا ہیں, پڈم کے ساتھ لانگ ٹرم فائدے کیا ہیں, کیوں سائڈ لینا ضروری ہے. میں یار لینا چاہتا ہوں سائڈ. جو واحد پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو کئی دفعہ آپ کو لگنا ہے مطلب جو کہ بڑا غلط ہوتا ہے, مطلب آئی ایم ٹو اسمارٹ فار دس.
सॉरी I just sat through this. पता है वो जिस तरह से ना कि बाजीचा अतफाल है दुनिया And I'm मेरे आगे, still sitting through this, guys. बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज। ये जो मैं एक बर्ड आई व्यू से जो देख रहा हूँ ना कि अच्छा ये कर ये कर, नहीं हो पाता मेरे से। Bloody hell. Did you guys witness this? इसका क्लिप बना के ना आपने लगानी है। I'm too smart for this. ये मीम जेफ देखिए इसका नुकसान मुझे ही होगा, मेरे ही फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, मुझे ही कल को रियासत भी पकड़ेगी, मुझे ही जो कुछ फायदे पीटीआई फॉलोअर्स को या पिडम फॉलोअर्स को हो सकते हैं उन सारों से मैं महरूम रहूंगा। सो फेंस पे बैठे रहो अली प्लीज। हाँ, लेकिन ये कि मेरे से हो नहीं पाता। आई बैग ਫੈਂਸ पे बैठे रहो। ਜਿਹੜੇ 3000 व्यू ने ना वो भी टुर जाएंगे विचों विच। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस वजह से भी देखते हैं कि माहो मियाँ साहब को करती थी सपोर्ट, आप जो है ना उन्होंने मुझे डीएम करके पूछना शुरू कर दिया, आर यू रियली नॉट सपोर्टिंग हिम एनी मोर? मैं ये जवाब मेरे डिस्क्रिप्शन पे आई एम नॉट गिविंग यू एन आंसर फॉर दैट, क्योंकि जो बंदा भाग गया मैं उसका साथ क्या दूँ, ठीक है। खैर अच्छा हो गया, और कर लेते हैं अपना ज्ञान ही बांटना है। ज्ञान नहीं बांटना नहीं, आपने हमें टाइम बताना है, मैं उसमें जस्ट करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा ये क्या नाम लेते हैं, जमशेद दस्ती जो है ही हैज़ जॉइन पीटीआई में ना हर तरह का अब आपको फ्लेवर मिल रहा है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, जो भूला चुका इंसान जिसकी सियासत हमने मुका दी हुई थी अपनी तरफ से, वो भी हर तरह का बंदा वहाँ पे वाकई में एक नुमाइंदा जमात बन के ना उभर रही है पीटीआई इस टाइम पे। तो कैसे ना वो जीते इलेक्शन। पिंडी के बारे में एक शेर था ना, उसका पहला मिसरा था कि पिंडी शहर बड़ा गुलदस्ता। सो पीटीआई भी एक गुलदस्ता बनती जा रही है। पहले हमने किसी टाइम पे वो जमहूरियत के झूमर भी एक दफ़ा वो किया था, फिर किसी ने नाम भी वो रखा था अपना ट्विटर पे। बट राइट नाउ यू कैन गेट ऑल द फ्लेवर्स, मेक्स इट अ वेरी यू नो अट्रैक्टिव पार्टी एट द मोमेंट कि आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं। खैर अच्छा जी, चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया है। ये नया वाला है कि पिछला वाला है? नहीं, रोल ओवर का मतलब वही है कि उन्होंने नहीं, मेरा मतलब पिछले दिनों एक खबर आई थी ना कि वही तो नहीं रिपीट होगी खबर। हाँ मेरे ख्याल में वही है, वही वाली है, मतलब उसके 2 ट्रांचेस। अच्छा दो ट्रांचेस। फिर तो थैंक यू सो मच, दैट वाज नीडेड। वी लव यू। यस वी लव यू। अच्छा जी क्या नाम लेते हैं, सो एक जो क्राइसिस मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा है जिसको मुझे ना फिर वही गोंदल साहब ने मैसेज किया था एंड उन्होंने ये कहा कि जी आई हैव अ प्रॉब्लम विद मीडिया यूजिंग मौसम खुशगवार हो गया, मौसम बहुत ये हो गया, फलाना टमकाना हो गया। दैट मौसम इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर वीट, ठीक है। और वो कह रहे थे कि मैं अपने गांव से आपको वीडियोस भी भेजूंगा कि किस हद तक नुकसान जो है वहाँ पे काश्तकार को इस टाइम पर हो रहा है। साथ ही साथ इस वक्त जो आटा लेने की जो लाइनें लगी हैं, सस्ता आटा या बिल्कुल फ्री आटे की जो लाइन्स हैं अली, उसके अंदर अराउंड लाइक 2 people died, there 8 people who are injured, ठीक है। अभी खातून को भी एक मैं तस्वीर देख कर आ रही थी, वो भी शी फर्स्ट लाइक बिल्कुल अनकॉन्शियस हुई है एंड देन शी पास्ड अवे। ये सारा सीन चला हुआ है और बीच में चाचू जो है ना वो रमज़ान बाजार का दौरा करने गए हुए थे और वहाँ से टेस्टिमोनियल्स लिखवा रहे हैं, चाचू आ गए, चाचू ने इतना मुनज़्ज़म तरीके से किया। आटे की लाइनों की जो आप बात कर रही है ना, सो वो गंदम जहाँ पे उगती थी उस जगह की फाइलें भी हमने लाइनों में लग के ली थी, अब आटा भी हम लाइनों में लग के ले रहे हैं। हमें लाइनों का शौक है, इसीलिए हमारा लीडर भी इमरान खान है। लेकिन बहरहाल ये एक सैड बात है कि इस तरह से हो रहा है। वही अगेन हमने इस पे पहले भी बात की थी, कैश दे दे तो शायद ये ना हो, बजाय कि जब आटा डिस्ट्रीब्यूट उस तरह कर रहे हैं तो मतलब वही बात है, क्योंकि कैश भी मतलब वो आईडी कार्ड पे जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है कुछ करें लेकिन ये रोके ना, खुदा का वास्ता है, फ्री दे रहे हैं या पैसे से दे रहे हैं, जिससे भी दे रहे हैं करें, ठीक है। ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता एंड पीपल आर डेस्परेट राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मौसम वाली वो बात है ना, वो कह रहे हैं कि अब प्रॉब्लम वही है कि मीडिया की ज़ुबान कैसे, अब वो जो मतलब जाहिर है मतलब आप शहर के पर्सपेक्टिव से अगर चैनल्स तो यहाँ पे चल रहे हैं ना, तो वो उनको नहीं पता कि गाँव में क्या हो रहा है मतलब। और फिर वही बात है, अच्छा अगर वो अब ये इतना सब्जेक्टिव है ना, अगर गंदम उड़ गई है बिकॉज ऑफ ज़ाला बारी एंड बारिश, तो शायद आई डोंट नो किन्नू बच गया हो, क्योंकि हीट वेव आ जाती तो उसने मर जाना था।
مطلب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار. وہ میں آج بھی بلکہ میں بھی وہ آج کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ اب دوا نہیں دعا سے ہی کچھ ہو سکتا ہے جہاں پہ حالات چلے گی. ہاں ویسے مجھے تو خیر ہر وقت کتنے سالوں سے یہی لگ رہا ہے کہ دعا سے ہی چلنا ہے کام, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ویسے تو پتہ ہے یہ حالات ٹھیک ہمارے ہو ہی نہیں سکتے. علی مجھے اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے, اف یو وانٹ ٹو میک دیم میزریبل شور گو ہیڈ, لیکن نہیں اس کی وجہ ہے کہ اس میں میں اور یہ سب ذمہ دار ہیں نا اس کے کہ حالات آج جہاں پہ پہنچے ہیں. بات یہ ہے کہ میں آج نے سے کیا کہا ہے, میں تو کسی کو کچھ نہیں, تم بھی ذمہ دار ہو میں کیا کہا ہے بھائی. آج میری سے تو کچھ نوکری کے عرصے مسئلے پہلے پڑے رہتے تک, ہیں. بلکہ شاید آج تک بھی, لیکن کچھ عرصے پہلے تک تو یقینی طور پہ انڈیا سے کوئی ادھر آتا تھا نا, اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی. اتنی ڈیولپمنٹ, اتنے ششکے, اتنا فلانا. اچھا, اور یہاں سے کوئی انڈیا جاتا تھا تو بڑے مذاق ہوتے تھے, تو یہی نہیں ہے, ادھر تو وہی نہیں ہے. اچھا, کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ جو اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. بس ہم خوش ہو گئے تھے نا, آنکھیں چنجھا گئی تھی ہماری یہ ساری دنیاوی چیزیں دیکھ کر, اس وجہ سے. ہاں تو بس پھر اب ان پر ہو, پھر ان بڑھ گئے. یار آپ بہت ہی زیادہ جو ہے نا دکھی کر دیتے ہیں مجھے. خیر اچھا, اب کسی نے یہ کہا تھا کہ موبائل کیوں چیک ہو رہے ہوتے ہیں, ویسے اس نے بتا دیا تھا کہ وہ اپڈیٹس لینی ہوتی ہیں, تو مجھے مسلسل باقی چیزوں کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے موبائل, تو پلیز مجھے معاف کر دیں. اچھا جی, اس ٹائم پر واٹ از دا سچویشن آف لوڈ شیڈنگ ان یور ایریا ڈیورنگ افطار اینڈ سحری, بیکاز میرے تو کبھی گیس نہیں ہے تو کبھی بجلی نہیں ہے, دونوں چیزیں چل رہی ہیں. سو میں اصل میں اس کے نوٹیفیکیشن کی اس طرح کا ہر رمضان میں نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ جی سحری اور افطاری میں لوڈ شیڈنگ نہ کریں. میں اس نوٹیفیکیشن کے خلاف ہوں. مثلا تم تو کہہ رہی ہو کہ ہو رہی ہے, موسٹ پروبلی زیادہ تر ایریاز میں نہیں ہو رہی ہوگی, میں مان لیتا ہوں, لیکن آپ نے روکنی ہی کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک بندہ ثواب کمانے جا رہا ہے, آپ اس کی زندگی آسان کر کے اس کا ثواب کم کر رہے ہو. آپ اس کی زندگی, آپ لوڈ شیڈنگ کرو سحری افطاری میں, اس کی زندگی اور مشکل ہوگی, ثواب اس کا بڑھ جائے گا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, جسٹ سو یو نو, اٹ ہیز ٹو بی مطلب جو روزے کی جو اگر آپ اسپرٹ کی بات کریں نا, اس میں یہ بالکل نہیں کہ اگلے کی زندگی مزید اذیت ناک بنا دی جائے. تمہارا بہت ٹوسٹڈ کانسیپٹ. نہیں بس میں وہ جو بندہ روزے دار ہے وہ جتنی زیادہ اسٹرائیو کرے گا اس کی نہیں اسٹرائیو نہیں ہو رہی ہوتی علی, بالکل بھی نہیں ہے. گالیاں بڑی مشکل سے منہ سے جو ہے نا رکتی ہیں, تمہاری سوچ ہے. خیر اچھا جی, ویسے تو پکڑ دھکڑ بہت ہو رہی ہے لوگوں کی, ایتھوں چکو, بٹ ریاست نے سوچا وائی ناٹ ہیو اے ٹاسک فورس اسپیشلی کمیٹڈ ٹو گو آفٹر پیپل جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ریٹورک اس وقت پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر فلانا ٹمکانا. اتنی کی لوڑ سی ہو تو ویسے چک دے پائے, اینڈ دے آر ناٹ ایون گیونگ دا ریزنز ایٹ دا مومنٹ. ٹاسک فورس پتہ بنا رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ہو جس پہ بلیم ڈالا جا سکے, نہیں جس کو آپ آنسریبل کر سکو. مثلاً وہی بات ہے, جس طرح تم کہہ رہی ہو کہ وہ تو ویسے بھی چکے جاتے ہیں بندے, تو پھر آپ کدھر جاؤ گے؟ آپ چکے جاؤ تو آپ کا رشتہ دار دوست چکا جائے. اگر کوئی ٹاسک فورس ہوگی تو چلو کم از کم آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے. تو اس لیے ٹاسک فورس تو اس کے بارے میں کوئی میں کیا غلط بات کروں. باقی یہ ہے کہ ابھی ایک وہ نیا نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے کچھ شہروں میں کہ یہ بلکہ میں نے ٹویٹ کیا ہے, جیسے نکل آئے گا کہ کریکولم میں, ہاں جی یہ نکل آیا ہے ضلع گجرانوالہ کہ اس میں ہے کہ تمام پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں میں افواج پاکستان کی خدمات کے حوالے سے طلبہ اور طالبات میں آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے, جس میں روزانہ کی بنیاد پر درج ذیل موضوعات پر لیکچر, اور پھر وہ آگے موضوعات دیے ہوئے ہیں. میں اس کے بالکل سپورٹ کرتا ہوں, یہ بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. وہی والی بات ہے کہ جتنا مرضی بچوں کو پڑھائیں, میں تو کہتا ہوں کہ جتنی ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ آپ پڑھائیں, جس کا جو شوق ہے وہ پڑھے, بس اس کا نمبر ایکسٹرا نہ رکھیں کیونکہ بچے پھر پریشر پڑ جاتا ہے. اس کا کوئی امتحان نہیں ہونا چاہیے. اچھا پڑھائیں ان کو جو مرضی اور جتنا مرضی. ٹھیک ہے, اگر علی کو لگ رہا ہے تو شور وائی ناٹ. ویسے تو آدھی بک آلریڈی ایسی ہی تھی, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نیا کیا ہی اس کے اندر انکلوڈ کیا جا سکے گا. میں ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کے کیا احساسات ہیں جاوید چودھری کو قلم توڑ تحریر کے بعد جو ہے ستارے امتیاز سے نوازا گیا ہے, اور میں ان کے کسی نے بریک ڈاؤن دیا تھا. او مائی گاڈ, آئی کمپلیٹلی فارگاٹ دیٹ سم ون ایکچولی ڈیڈ این انالیسز آف آل دا ویب سائٹس جو کہ لیڈنگ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ ڈسپائٹ دا پاپولیرٹی آف جیو اپیرنٹلی ایکسپریس جو ہے وہ سب سے آگے ہے ان ٹرمز آف, کیونکہ اس کے اندر
ماہانہ کوئی 82 کے قریب جو ہے نا وہ آرٹیکلز ان کے آ رہے ہوتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے, چھوٹے بڑے ہر سائز کے. دیکھیں ایکسپریس, اب یہ تو پورا ایک آپ نے نا موضوع کھول دیا. Oh no shit, can we take it on in the next episode because مجھے کچھ کھانا ہے. کیونکہ اس کا ایکسپریس تو ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ میں لے جاتے ہیں. لے جاتے we will do it. پچھلی آپ نے مس نہیں کرنا. ہاں جاوید چودھری والی بات کی ہے نا, ایک تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ شاکر شجاع آبادی کو تمغہ مل گیا. بہت قابل لوگوں کو عموماً ان کی زندگی میں تمغہ نہیں ملتا. ہاں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ زندگی میں کسی کو ملا ہے, ٹوٹ جاتا اور قابل بھی. تو کام ہوتا ہے یہ. جہاں تک جاوید چودھری کی بات ہے, میرے خیال میں ٹوٹلی ڈیزرونگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مطلب وہ صحافت کوئی بہت عظیم نہ بھی کرتے ہوں, جو کہ نہیں کرتے, لیکن جو ہے کہانی وہ لکھ لیتے ہیں. کوئی تو ٹیلنٹ ہے نا اس میں. پھر اتنا زبردست لکھتے ہیں. پچھلے سال ارشد شریف کو مل گیا تھا, اس میں تو کوئی بھی ٹیلنٹ نہیں تھا. ہاں چلیں خیر. تو جاوید چودھری بہتر ہے, مطلب ارشد شریف سے تو بہتر ہی ہے. ایبسلیوٹلی. خیر اینی وے دس از اٹ فار ٹوڈے. جاوید چودھری کو ہم لوگ فردر ایکسٹینشن میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے کے جائیں گے, تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا کہ واٹ ایور علی ہیز ٹو سے اباؤٹ دس. اوکے جی.